فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے آپ کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، اور اسی میں سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، قطع تعلقی سے بھی بچو، یاد رکھو اللہ آپ پر نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کر لی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد یاد رکھیے کہ تقوی کرامت کا تاج ہے، فضائل کا تاج ہے، بلند مرتبوں تک چڑھنے کے زینے ہیں۔ جو اس کو تھام لیتا ہے وہ دین کی مضبوط رسی کو تھام لیتا ہے، اہل ایمان کے راستے پر چل پڑتا ہے جو کہ سچائی والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اے مومن بھائیو، یہ حقیقی زندگی جو انسان کو نصیب ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے تکریم عطا فرمائی ہے اور ساری مخلوقات سے بہتر بنایا ہے، یہ زندگی دلوں کی اور روحوں کی زندگی ہے، یہ جسموں اور مادیت کی زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی کا جو ماندہ ہے جس سے روح اپنا نور اور اپنی روشنی حاصل کرتا ہے، اور جس سے دل اپنی زندگی اور اپنی سرابی حاصل کرتا ہے، وہ اللہ پر ایمان کی طاقت ہے، اللہ سے تعلق کی طاقت ہے، جو نعمت عطا فرمانے والا ہے، جو بہت نوازنے والا ہے۔ بلند شان والے کا فرمان ہے، بھلا جو مرا ہوا تھا جس کو ہم نے زندگی عطا فرمائی، جس کو ہم نے ایسا نور دیا جس میں وہ لوگوں کے سامنے چلتا ہے، کیا اس کی مثال ویسی ہی ہے جو اندھیروں میں پڑا ہے اور جو ان میں سے نکل نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ غایت کو چھوڑ کر اسباب میں مشغول ہو جاتے ہیں، چھلکے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اصل پھل کو چھوڑ دیتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں اسباب کو دیکھ کر، اس خدا سے جو چیزوں کو چلاتا ہے، اس اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں جو چیزوں کے اسباب کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی ہے، اس کے جو دلائل ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں دنیا میں، یہ ساری چیزیں انسان کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ ان ساری چیزوں کو جو اسباب ہیں ان کو ان کے لیول پہ رکھنا چاہیے، نہ تو ان کے مرتبے کو بڑھانا چاہیے اور نہ ان کو ان کے رتبے سے کم کرنا چاہیے۔ بالکل چھوڑ دینا بھی درست نہیں ہے اور مکمل طور پر ان پر اعتماد کر لینا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سے غافل ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی مراد کو پورا کرنے کے لیے مختلف اسباب کو اپنا کر مکمل طور پر انہی کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسباب کے اوپر عمل بھی کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، دعا کرتا ہے اللہ کی محبت کرتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے بھی۔ یہ دونوں ملی جلی چیزیں جو ایک مجموعہ بناتی ہیں، جن میں دل کا تعلق بھی شامل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور جس میں دوسری چیز ظاہری اسباب کے اوپر عمل کرنا بھی ہے، یہ دونوں چیزیں مل کر ہی صحیح کام کرتی ہیں۔ قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے
کہ دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کرنا اور ظاہری اسباب پر عمل کرنا ضروری ہے، دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اوپر میرے ساتھ مل کے ذرا غور کیجئے کہ جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے تو کہنے لگے اے اللہ ہمارے اوپر صبر نازل فرما دے، اے اللہ ہمارے اوپر صبر نازل فرما دے اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دے اور ہمیں کافروں پر نصرت عطا فرمایا۔ اس میں اللہ پر ایمان کا عقیدہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اور اس کے اوپر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی اختیار کیا گیا اور ان اسباب کو اللہ کے ساتھ جوڑا بھی گیا۔ جب یہ حقیقت عقل میں اور انسان کے فہم میں کمزور ہو جاتی ہے تو لوگ حیرت اور وہم پرستی میں پڑ جاتے ہیں، تنگی بے تابی میں چلے جاتے ہیں۔ ان برائیوں سے اور ان مصیبتوں سے بچاؤ کا ذریعہ یہی ہے کہ ایمان کی جو لائٹ ہے اس کو دلوں میں جلایا جائے، اپنے تعلق کو قرآن و حدیث سے جوڑا جائے جیسا کہ وحی میں آیا ہے اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بتایا ہے اپنی بہترین خوشبودار سیرت میں اور عمل کے ذریعے۔ اللہ کے بندو، اس دنیا میں انسان کا بہترین ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان، صدق توکل کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بھی ہے، ہر حال میں رجوع کرنا۔ جو اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، جو اچھے حالات میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے امیدیں بھی رکھتا ہے، اللہ مشکل اوقات میں اس سے قریب تر ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی جانور پر بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کیا میں آپ کو کچھ ایسے الفاظ نہ بتاؤں جس سے اللہ آپ کو فائدہ پہنچائے؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھو وہ تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور اچھے وقت میں یاد رکھو مشکل وقت میں وہ تمہیں یاد رکھے گا، مانگو تو اللہ سے مانگنا، مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگنا۔ قلم لکھ کے خشک ہو گیا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر اب ساری مخلوق مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے جو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا تو وہ یہ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ سب مل کر آپ کو کوئی ایسا نقصان پہنچانا چاہیں جو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا تو وہ یہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا دعا ایمان کی بہترین صورت ہے، یہ عبودیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادت کا بہترین مظہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت نہیں کرتے وہ جہنم میں جائیں گے ذلیل اور رسوا ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی بڑا شاندار ہے جس میں اللہ اپنی مخلوق کو بلا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میرے دروازے پر آؤ۔ فرمایا جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہہ دینا کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں، تو میری بات کو مانیں اور ایمان لائیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں اور سنت نبی کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچائے، اپنے تقوی کو ہمارے لیے مفید بنا دے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا خطبہ شروع ہو گیا، فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہی حمد و ثنا کے لائق ہے، خوب عطا فرمانے والا ہے، بہت دینے والا ہے، پردہ پوشی فرمانے والا ہے، اس کی عطا بہت اعلیٰ اور بہت شاندار ہے۔ ساری مخلوق کے سردار خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا درود ہو، رحمتیں ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر اور تابعین پر بھی جو اچھے طریقے کے ساتھ ان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہ رحمتیں تب جاری ہوتی رہیں جب کوئی نہر جاری ہو، کوئی چشمہ پھوٹے یا کوئی چیز چمکے۔
اللہ کے بندوں یاد رکھو کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرتا ہے اس کو ایسی زندگی نظر آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی مانگتے ہیں، کبھی معافی مانگتے ہیں، کبھی بار بار مانگتے ہیں، کبھی تعلق قائم کرتے ہیں، کبھی جھک جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جس میں اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو، اللہ کے دروازے پر دستک نہ دی ہو، اللہ کی آغوش میں پناہ نہ لی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کو جاننے والے بھی تھے اور ڈرنے والے بھی تھے، سب سے بڑھ کر اللہ کی کائناتی طریقوں کو جانتے تھے، اللہ کی قدرت کو جانتے تھے جو سارے اسباب پر حاوی ہیں۔ انسان کے لیے، مومن کے لیے دعا ایسا اسلحہ ہے کہ جو کبھی خراب نہیں ہوتا، ایسا تیر ہے جو کبھی غلط نشانے پہ نہیں لگتا۔ مشکل اوقات میں بھی اور اچھے اوقات میں بھی یہی اس کا ذخیرہ ہے، مشکل اوقات میں یہی اس کا سامان ہے، اسی کے ذریعے وہ نعمتوں کے بادل اپنی طرف لاتا ہے اور بری تقدیر کو اپنے سے دور کرتا ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو کہ جس کے پاس عطا کے خزانے ہیں، مرغوب چیزوں کے خزانے ہیں، وہی اکیلا ساری مصیبتوں کو دور کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے آپ کے لیے رزق نازل کرتا ہے، اور اس بات سے نصیحت وہی لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تو اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، چاہے کافروں کو یہ ناگواری کیوں نہ گزرے۔ اللہ کے بندوں، جمعے کے دن بھی خاص طور پر اور بقیہ دنوں میں بھی صفوت الانبیاء، خیر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر اور تابعین پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بہت رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی اپنی رحمت میں اور اپنی سلامتیوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کے احوال ہر جگہ اور ہر وقت میں درست کر دے، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ اے اللہ اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ اس ملک کو، اس بابرکت ملک کو جسے تو نے وحی کی جگہ بنایا ہے، اپنے آخری پیغام کی جگہ بنایا ہے، لوگوں کے دلوں کو تو نے اس سے جوڑ دیا ہے۔ اے اللہ اسے امن والا بنا دے، اسے اطمینان والا بنا دے، اسے عدل والا، اطمینان والا، سلامتی کا مینار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنی نگہبانی سے ان کی حفاظت فرما، ان کو توفیق عطا فرما، ان کو کامیاب فرما۔ اے اللہ ان کو کامیاب فرما ان سارے کاموں میں جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے، آنے والوں کے لیے بھی اور یہاں رہنے والوں کے لیے بھی۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے جس میں بھلا ہے، اے اللہ ان دونوں کو جزائے خیر عطا فرما کہ وہ حرمین شریفین کی خدمت بھی کرتے ہیں اور یہاں آنے والے زائرین کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، ہم تجھ سے وہ مانگتے ہیں جو تو جانتا ہے۔ اے اللہ اس بری چیز سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جو تو جانتا ہے، یقیناً تو ہی غیب کا علم جاننے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے فضل کو قائم رکھو، شکر ادا کر کے اس کی عبادت کرو اور اس کو یاد رکھو۔ پاک ہے ہمارا رب، عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔